الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما مدبر جہاں کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی و برتری درود و سلام ہے اللہ کے جملہ پیغمبروں پر، بالخصوص نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. حاضرین کرام، نوجوانان ملت اسلام، پیارے بچوں اور خواتین و حضرات، ہماری گفتگو کا سلسلہ قرب قیامت کی یا قیامت کی نشانیوں کے متعلق چل رہا ہے. متعدد خطبات میں متعدد شرور و فتن کا تذکرہ ہوا، بعد اس کے جنگی سلسلوں کا تذکرہ ہوا کہ قیامت کے قریب جس قدر المناک، ہیبتناک، خوفناک اور بھیانک قسم کی بڑی بڑی جنگیں ہوں گی. اب ایک اہم نشانی کی طرف آپ کی توجہات کو مبذول کرانا چاہتا ہوں. وہ ہے جناب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی، جناب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی جن کو زیادہ تر لوگ امام مہدی علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں. قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے جناب حضرت امام مہدی کا ظہور. امام مہدی کے متعلق مسلمانوں کے مابین بہت سارے اختلافات ہیں اور بہت سارے مسلمان گھرانوں میں پیدا ہونے والے بہت سارے بدبخت نے اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے محدودیت کا الگ الگ مہدی موعود بننے، بنانے اور کھڑا کرنے کا ایک بڑا سلسلہ جاری کیا ہوا تھا. امام مہدی اب تک آئے نہیں، البتہ ضرور آئیں گے. البتہ امام مہدی ضرور آئیں گے، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے. لوگوں میں ایک بات یہ بھی مشہور ہے، بعض دفعہ لوگ یہ سمجھ نہیں پاتے ہیں اور امام مہدی کو لوگ جو مہدی علیہ السلام کے نام سے پکارتے ہیں تو اس سے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ امام مہدی کوئی نبی ہوں گے. ایسا نہیں، امام مہدی کوئی نبی نہیں. امام مہدی کوئی نبی نہیں،
اس لیے کہ آپ نے گزشتہ خطبات میں یہ بات سماعت فرمائی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا نبی اور آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ابھی آپ خطبے کی اگلی کڑیوں میں آپ سنیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ امت کے ایک افراد میں سے فرد بن کر کے آئے، یہاں تک کہ جناب حضرت مہدی مصلی امامت کی طرف بڑھیں گے، اتنے میں حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو آپ ان کو دعوت دیں گے کہ آپ تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں۔ آپ ارشاد فرمائیں گے کہ آپ لوگ نماز پڑھائیے، آپس میں ایک دوسرے کے امام آپ لوگ ہیں۔ چنانچہ وہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے، آسمان سے اتریں گے تو نبی کی ڈگری لے کر کے نہیں بلکہ ایک عام امتی بن کر کے آئیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لائی ہوئی شریعت جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین لایا ہے، شریعت لائی ہے، اسی کی پیروی کرتے ہوئے، اسی کی نشر و اشاعت کرتے ہوئے اور اسی سنت کو زندہ اور تابندہ کرتے ہوئے اسی پر چلے۔ تو نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر کے آئیں گے اور نہ حضرت مہدی علیہ السلام۔ حضرت امام مہدی ایک مجدد ہوں گے، ایک امام ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی آپ نے جو فرمائی ہے کہ قیامت کے قریب، یہاں تک کہ ابھی آپ روایت سنیں گے، آپ نے اس میں فرمایا کہ ایک دن بھی اگر قیامت میں باقی رہ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ مہدی کا ظہور ہوگا، مہدی کا ظہور ہوگا۔ تو بات صورت لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ مہدی، امام مہدی جو ہے آ چکے ہیں، پیدا ہو چکے ہیں، بات یہ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی جو ہے خود نبی ہے، معاذ اللہ، ایسا بھی نہیں ہے، اور بعض بہت طرح کے غلط افواہیں، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ مہدی کچھ بھی نہیں، یہ ایک فسانہ افسانہ ہے، بس یہ کس سے کہانیاں ہیں۔ آج کے پرفتن دور میں یہ چیزیں عام سی ہیں، لوگوں کی زبان میں جو بھی باتیں آتی ہیں افواہ بکتے رہتے ہیں اور لوگوں کو سناتے رہتے ہیں، سننے والے بھی کم نہیں ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ تو بعض منکرین حدیث ایسے ہیں کہ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ مہدی کا قصہ محض ایک قصہ ہے، ایک کہانی ہے، ایک افسانہ ہے، یہ کوئی مہدی آنے والے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ پیارے پیغمبر نے اس چیز کی جب پیشین گوئی کی ہے تو ہمارا ایمان بالکل، ہمارے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہوگا اور آپ دنیا میں حکومت کریں گے، اسلام کا غلبہ ہوگا، اسلام کا بول بالا ہوگا، دنیا سے فتنوں کا انسداد ہوگا، باطل رسومات اور غیر اخلاقی چیزیں اور غیر شرعی چیزوں کا بالکل ہی خاتمہ ہو جائے، بالکل ہی ختم ہو۔ بعض احباب یہ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی، جیسا کہ شیعوں کے فرقے کا عقیدہ ہے کہ امام محمد بن حسن العسکری جو ان کے بارے میں امام ہیں، جن کے بارے میں ہے کہ 5 سال کے جب تھے تبھی جو ہے ساحرہ کے تہ خانے میں یہ گم ہو گئے اور آج تک اسی لیے ان کو امام غائب بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امام محمد بن حسن العسکری وہ غائب ہیں اور قیامت کے قریب یہ ظاہر ہوں گے، آئیں گے، نکلیں گے، بلکہ باقاعدہ ان کو بلایا بھی جاتا ہے کہ اب آپ آئیے، آپ نکل جائیے، دنیا کے اندر ایسا 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 ہو رہا ہے اور ان تمام چیزوں کا خلاف خواہ کیجیے۔
تو شیعوں کے ایک فرقہ کا یہ عقیدہ ہے، دوسرے فرقہ کا الگ، فرقہ زیدیہ کا الگ عقیدہ ہے، وہ ابھی آئے نہیں ہیں، آئیں گے قیامت کے قریب۔ تو غرض یہ کہ الگ الگ تصورات ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، الگ الگ خیالات اور الگ الگ نظریات ہیں کہ ایسا ہے ایسا ہے، مگر اہل سنت والجماعت کا، محدثین کا، اہل الحدیث کا اور قرآن و سنت کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے، آئیں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کو وہ مقام منصب امامت عطا کرے گا، منصب جو خلافت عطا کرے گا، دنیا میں حکومت اور بادشاہت عطا کرے گا، اور پھر اس کے بعد ایک لمبا سلسلہ چلے گا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، ابو داؤد شریف کتاب الفتن باب المہدی کے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بیان کرتے ہوئے سنا، آپ بیان فرما رہے تھے کہ المہدی من عترتی ومن ولد فاطمہ، کہ مہدی میرے خاندان میں سے ہوگا، مہدی میرے خاندان میں سے ہوگا اور وہ فاطمہ کی نسل سے ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے اس بات کی تائید کر، اب کوئی مہدی بنے، کوئی کچھ بنے، کوئی کچھ بنائے، لوگوں کو علم دلم، تو یہاں ان لوگوں کے ان باطل افکار و نظریات کے اوپر یہ حدیث مبارکہ زوردار تماچا مارتی ہے کہ خود نبی کی زوجہ مبارکہ مطہرہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بات کی وضاحت کرتی ہے، یہ بات بیان کرتی ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی من عترتی ومن ولد فاطمہ، کہ مہدی میرے خاندان میں سے ہوگا، گویا کہ نبی کا جو خاندان ہے اس خاندان میں سے کوئی افراد ہوگا، اور انہی میں سے حضرت فاطمہ کی جو نسل چلی ہے، اور اس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جو نسل ہے اسی نسل سے یہ مہدی علیہ السلام امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ آپ نے خاندان بھی بتا دیا۔ دوسری حدیثوں کے اندر آپ نے بیان فرمایا قریش میں ہے، قریش میں بھی بنو ہاشم میں ہے، بنو ہاشم میں بنو مطلب میں ہے، بنو مطلب میں جو ہے علی سے فاطمہ، فاطمہ سے حسن، اور اس طریقے سے ایک سلسلہ چلا ہے۔ اب یہاں علم الٹا سیدھا دعوے کرتے رہتے، تو چونکہ یہ فتنوں کا دور ہے اور یہ فتنہ جو چلتا چلا جائے گا، چلتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ ان کا بھی ظہور، حضرت امام مہدی کا بھی ظہور ہوگا اور یہ سارے فتنوں کا خاتمہ ہوگا۔ ایک روایت ہے ترمذی شریف ابواب الفتن کی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي۔ ترمذی شریف ابواب الفتن کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من اہل بیتی، قیامت قائم نہیں ہوگی یعنی قیامت پہلے، قیامت سے پہلے پہلے، قیامت برپا ہونے سے پہلے پہلے میرے خاندان میں سے، عرب میں سے، میرے خاندان میں سے۔ دوسری روایتوں نے اس کی تعین کی ہے کہ میرے خاندان میں سے، اور خاندان جیسا کہ میں نے ابھی بتایا اور دوسری روایتوں میں مزید اس کی توضیح موجود ہے۔ فرمایا ایک آدمی حتی یملک العرب، عرب
ایک آدمی کون ہے؟ وہ امام مہدی علیہ السلام ہے، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ. حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی یواتر اسمہ، اس کا نام اسمی میرے نام پر ہوگا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا. اسمہ اسمی، واضح کر دیا آپ نے، پورا ایڈریس بتا دیا جو کیسا ہوگا، یہاں تک کہ ان کا حلیہ، خط و خال، یہ ساری چیزیں آپ نے بیان فرما دی. مگر ایسے بے وقوف پاگل جاہل الو کے پٹھے کہ جا کر کے خانہ کعبہ میں جو ہے معلوم ہے کہ جہاں حجر اسود کے سامنے ان کے ہاتھوں میں بیعت ہوگی، وہاں پر جو ہے چلاتے رہتے. بعض دفعہ ایک دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آدمی جو چلانا شروع کر دیا کہ میں مہدی ہوں، میں امام مہدی ہوں. ارے تو کہاں للو بچو چمن جمراتی کہاں سے آ گیا ہے، نہ تھا ہے نہ پتہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خط و خال اور حلیہ بھی بتلایا کہ ایسا ہے. تو کوئی دعویٰ کرے تو ہم اس کے دعوے کو نہیں مانیں گے، اس لیے کہ امام مہدی جب آئیں گے تو ان کا دعویٰ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثابت کر دے گا بعض واقعات سے. اللہ تبارک و تعالیٰ مبین کر دے گا اس چیز کو کہ یہی امام مہدی ہے، لہٰذا ان کے ہاتھ پر بیعت ہو. اور آپ نے سب سے بڑی جو چیز بتلا دی ہے کہ اسمی میرے نام پر ہوگا، پورے عرب میں حکومت کرے گا، عرب کا مالک ہوگا، عرب کا بادشاہ بن جائے گا. حتی یملک العرب، عرب کا بادشاہ ہوگا. ایک دوسری روایت میں ہے ابو داؤد شریف کتاب الفتن باب المہدی کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المہدی منی، امام مہدی مجھ میں سے ہوگا. مجھ میں بولے تو میرے خاندان میں سے، میرے خاندان میں سے. بعض لوگ بیٹی کی نسلوں کو اپنے خاندان میں شمار نہیں کرتے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا بتلا دیتی ہے کہ بیٹی کی جو نسل ہے وہ بھی تمہارا خاندان ہے، اور نبی کا خاندان تو بیٹیوں کی نسل ہی سے ہے. نبی کا خاندان بیٹی کے ذریعے ہی آگے بڑھا. یہاں اگر آدمی کے خالی یہاں بیٹی ہے تو بیچارے کو حقیق سمجھا جاتا ہے کہ دیکھو ان کا جو ہے کچھ نس نہیں ہے، بس نہیں ہے، نرینہ اولاد نہیں ہے، ان کا کوئی نہیں ہے، وارث نہیں ہے، بیٹی وارث نہیں ہے. یہ الگ بات ہے، تم سب ٹکار جاتے ہو، کھا جاتے ہو، پی جاتے ہو، ان کو وراثت میں شماری نہیں کرتے ہو، تو یہ تمہاری زیادت ہے، تمہارا ظلم ہے. بیٹی وارث ہے، یہ کہو کہ نرینہ وارث کوئی نہیں ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المہدی منی، مہدی مجھ میں سے ہے، میرے خاندان میں سے. اجل الجبہ اقنى الانف، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا حلیہ بتلا دیا کہ وہ کیسے ہوگا، میرے خاندان میں سے ہوگا، میری جو ہے ذریت میں سے ہوگا. تو ہوگا کیسے؟ آپ نے نام بھی بتا دیا. اب شکل و صورت کی دائم کی جا رہی ہے کہ اب کوئی بھی للو پنچو آ کر کے دعویٰ کرے کہ میں ہوں مہدی، میں ہوں مہدی، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. اس کو حدیث رسول میں جو ایڈریس، جو پتہ دیا ہے، جو شکل و صورت، حلیہ، خط و خال بتایا ہے، اس سے ہم پتہ لگائیں گے کہ یہ بندہ ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ کوئی بھی شریف آدمی پرچار نہیں کرتا ہے میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں. اللہ تعالیٰ ثابت کرتا ہے ان کے اخلاق کے ذریعے، کردار کے ذریعے. یہاں تک کہ نبی بھی اپنی نبوت کا جب اعلان کرتے ہیں تو وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معجزات کے ذریعے ثابت کرتا ہے کہ یہ میرا پیغمبر، میرا قاصد، میرا نبی ہے. اور امام مہدی کے بارے میں بھی ایسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت کرے گا، کرامات کو ظاہر کر کے کہ یہ میرا بندہ بھیجا ہوا قاصد مہدی، امام مہدی یہی. تو لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں. برصورت آپ نے ارشاد فرمایا کہ اجل الجبہہ، وہ چوڑی پیشانی والے،
خوبصورت چمکدار ہے، چوڑی پیشانی والے، خوبصورت چمکدار، اقنل انف، لمبی باریک پتلی ناک، موٹی ناک والے، لمبی ناک ہوگی اور پتلی ناک ہوگی، یعنی خوبصورت دکھے گا۔ اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی، وہ مجدد خوبصورت دیکھے گا۔ آپ نے یہ بتا دی کہ ایسی ایسی صورت ان کی ہوگی، چمکدار پیشانی، چوڑی پیشانی، ایسی ناک۔ آپ نے یہ بھی ایڈریس بتا دیا، آپ نے یہ بھی بتا دیا نام کے ساتھ ساتھ، یہاں تک کہ آپ نے باپ کے نام کی بھی تعین کر دی۔ آپ نے باپ کے نام کی بھی تعین کر دی کہ ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر۔ اب کوئی گڑبڑ جعلی مال پیش نہیں کر سکتا، کوئی بھی جعلی مال دے کر کے دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ اپنا جو ہے ظاہری بناؤ شنگار اور ایٹیٹیوڈ کے ذریعے اس کو جو منوا نہیں سکتا کہ بھئی میں ہی ہوں، ایسا ایسا ایسا، کیونکہ ساری چیزیں آپ نے بتلا دی، کیسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ یہ بھی واضح کر دیا کہ ان کا نام خود میرے نام پر ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ ان کے باپ کا نام بھی میرے باپ کے نام پر ہوگا۔ اب شیعوں کا جو باطل عقیدہ ہے، شیعوں کا جو باطل عقیدہ ہے، باطل نظریہ ہے کہ امام محمد بن حسن العسکری جو امام غائب ہے وہی مہدی علیہ السلام ہے، وہی امام مہدی ہے، تو ان کی یہ بات غلط ثابت ہوئی، ان کی یہ بات غلط ثابت ہوئی۔ اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے، جیسا کہ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان فرمایا ہے، اس حدیث کے اندر اس بات کی وضاحت باقاعدہ طور پر آپ نے کر دی ہے کہ امام مہدی میرے خاندان میں سے، یہاں تک کہ ان کا نام میرا نام محمد اور اسم ابی، ان کے باپ کا جو نام ہوگا وہ میرے باپ کے نام پر ہی ہوگا۔ تو اب شیعوں کا جو یہ نظریہ ہے، باطل خیال ہے، باطل موقف جو ہے کہ ہمارا امام جو امام محمد بن حسن العسکری ہے، تو یہ وہ نہیں ہے، یہ اصل دوسرا ہے، یہ اصل دوسرا ہے، ان کی پیدائش ابھی ہوئی نہیں ہے۔ ظہور کا مطلب یہ بعض دفعہ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ ابھی کہیں پر عیسیٰ علیہ السلام کی طرح چھپے ہوئے ہوں گے، ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کی طرح چھپے ہوئے ہوں گے کہیں پر۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا، زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اس طرح حضرت امام مہدی کو زندہ نہیں اٹھایا، وہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، وہ پیدا ہوں گے جب اس عمر کو پہنچیں گے، 40 سال ان کی عمر ہوگی، تو اس عمر کو پہنچنے کے بعد وہ ہجرت کر کے جب مکہ آئیں گے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کا معاملہ حل کر دے گا، یہ ساری چیزیں ان کو اس لائق بنا دے گا، ان کے پچھلے تمام چیزوں کو جو ہے مٹا کر کے صاف ستھرا کر دیا جائے گا، اور پھر ان کو وہاں ثابت کرے گا کہ امام مہدی یہی ہے انشاءاللہ، جس کا تذکرہ میں آئندہ خطبات میں کروں گا۔ آج کے خطبے میں امام مہدی کے تعلق سے اتنی ہی باتیں کرنے والا ہوں، اس لیے کہ کئی تنظیموں کے جانب سے کئی طرح کے جو ہے اپیل اور گزارشات حالات کے پیش نظر کی جا رہی ہے، اور میں اس سلسلے کو جو سلسلہ قیامت کی نشانیوں کا ہے اسے بند نہیں کرنا چاہتا، اس لیے ایک خطبے میں جو ہے اس کی تھوڑی وضاحت کروں گا۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہے، ہمارے ایمان، عقیدے، اخلاق، اطوار، کردار، ساری چیزوں کو کتاب و سنت کے مطابق کر دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔